بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے بیانیے میں ہم سورہ فاتحہ کی باقی کی 3 آیات جو ہیں، یعنی کہ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں، ان کا مختصر سا ترجمہ اور فہم کی بات کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالی ہمیں اصل میں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، کیسے اس کی عبادت کرنی ہے اور کیوں اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سارا سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس میں آپ کو ایک طرح سے اس کا ایک خاکہ کھینچا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس سورت کو قرآن کا خلاصہ، قرآن کی سمری، قرآن کا مغز، یعنی قرآن کی روح جو ہے نا، فاتحۃ الکتاب میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ جسے ہم نے چنا، چونکہ اس کی تلاوت کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں زیادہ، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ قائم رکھ جو ہم نے چن لیا۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، صراط مستقیم، اس پہ چلا، اور یہ اس پہ چلتا رکھ، یعنی چلا نہیں بلکہ چلتا رکھ ہمیں، اور جو نہیں چل رہا وہ بھی اس میں دعا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ چلا دے۔ اب آگے فطری طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کسی کے لیے ناچنا گانا سیدھا راستہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی برا کام، کوئی برا پیشہ، چوری ڈاکہ، کوئی سمجھ سکتا ہے میرا یہی سیدھا کام ہے، بھئی میں تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہوں اس کو کام کو۔ تو ہر ایک کی اپنی تعریف ہے نا، تو اس لیے ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں سمیٹ دیا اور کہا کہ ہمیں سکھا رہا ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اللہ سے جب سیدھا راستہ مانگنا ہے نا، تو ہمیں وہ کیسا راستہ مانگنا ہے کہ ہم اس میں ایک ریفرنس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایک حوالہ دیتے ہیں کہ وہ والا راستہ یا باری تعالیٰ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے انعامات ہوئے، وہ لوگ، وہ نہیں دیکھے کیونکہ بڑا اہم ہے نا یہ نقطہ کہ کوئی آدمی چوری ڈاکے مارے، جھوٹ بولے، شراب پیے، نشہ کرے، بدکاریاں کرے، فحاشی پھیلائے، فحاشی دیکھے، ہر طرح کے غلط کام کرے اور کہ جی نہیں میں سیدھے راستے پہ ہوں، اور ایسے بندے پہ اللہ کا، خدا کا انعام تو نہیں ہونے والا نا۔ کم از کم اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ اس دنیا میں یونیورسل، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک یونیورسل ایتھکس پائی جاتی ہیں کہ جو بھی برا کام کرنے والے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آگے برا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا what goes around comes around، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، وہ اچھے رزلٹ نہیں پاتے بلکہ ان کے ساتھ برے ہی نتیجے نکلتے ہیں ان کے برے کاموں کے۔ تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سمجھے منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں کہ وہ والا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن کے ساتھ اچھائیاں ہی اچھائیاں، اور جن پہ نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کے نبی چلے، اللہ کے صدیق چلے، اللہ کے شہداء چلے، صالحین چلے، نیک لوگ چلے، نیک لوگوں کا راستہ، اچھے لوگوں کا راستہ، شریفوں کا راستہ، بدماشوں کا راستہ نہیں، ہے نا۔ تو اسی لیے ساتھ ہی واضح ہم اس میں دعا میں یہ بھی شامل کر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ راستے پہ نا، مجھے اس راستے پہ نہ چلانا جو راستے پر چل کے لوگ تیرا غضب پایا، جنہوں نے ایسا راستہ جس پہ چل کے لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ آیا، تیری ناراضگی آئی، یا وہ راستہ جس پہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ بڑے بڑے دیکھیں اس دنیا میں 2 طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی غلط کام کرتا ہے نا، یا تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے پوری ڈھٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، صحیح کو صحیح جانتے ہوئے بھی وہ غلط کام کرتا ہے اور اس پہ وہ اکڑتا ہے، اس پہ اس کو تکبر ہوتا ہے، اس پہ اس کو فخر ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو جان بوجھ کے گمراہی کا راستہ چنتے ہیں، حق بات، صحیح بات جانتے ہوئے بھی غلط کو پکڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مغضوبین، جن پہ خدا کا غضب ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اگلی جگہوں پہ انہی موضوعات کی تشریح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا
غضب بھی ہے، میرا غصہ بھی ہے اور میری لعنت بھی یہ پائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے نا اس دنیا میں برے لوگوں کا، وہ لوگ ہیں جن کو بس بیچاروں کو کسی نے گمراہی پہ لگا دیا، کسی کو کسی برے دوست نے لگا دیا، کسی کو بری صحبت مل گئی، برا محلہ مل گیا، برے یار دوست، برے معاشرے کی برائی، کوئی برائیوں میں ہی اٹھا بیٹھا، گھر میں ہی برائیاں تھیں، گھر میں ہی ایسے کچھ کام ہوئے جس کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں گیا تو اس کو پتہ ہی نہ چلا، جس کو کسی نے سمجھے کسی کی گمراہی پہ چلتے ہوئے وہ گمراہی کی طرف چل پڑے، ایسے لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے گمراہی پر نہیں گئے، ان کو کسی نے گمراہی پہ ڈالا، ان کو حق کا صحیح بات کا پتہ نہ چلا، بس یہ ہے اس میں۔ تو یہ ایک مختصر سا فہم ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کہ ایک ریفرنس دیتے ہیں خدا کی ذات کے سامنے کہ یا اللہ ہم چونکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اب تیرے ہی آگے منت سماجت کریں گے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلتا رکھ یا چلا دے، دونوں باتیں۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جس پہ لوگوں کے ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر تیرے انعام ہوئے، تیری نعمتیں ہوئیں، وہ نبیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، شہداء، صالحین، بزرگ، جتنے بھی اچھے لوگ دنیا میں آئے نا، جو بھی دنیا کے اچھے لوگ تھے، نیک تھے، کسی بھی قوم میں آئے، کسی بھی قبیلے میں آئے، کسی بھی ذات کے ہوئے، کہیں کے بھی ہوئے، جس نے اچھے کام کیے نا، اس انسانیت کا بھلا کیا، لوگوں کو اچھے راستے پہ چلایا، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں سے کوئی ان کو لالچ نہیں تھا، اپنی ذات کا کچھ نہیں تھا، وہ اپنے لیے نہیں جیے، وہ دوسروں کے لیے انہوں نے اچھائیاں کی، ہمیں ایسے راستے پہ چلا مولا، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے اس میں منت کرتے ہیں۔ اور وہ راستے پہ نہ چلانا جہاں پہ یا تو لعنتیں کمائی لوگوں نے، یا ان پہ غضب ہوا، عذاب ہوا، یا وہ بیچارے ویسے ہی بہک گئے، بھٹک گئے، کسی نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا، کسی کے گھر سے برائی چلی، کسی کے دوستوں نے سکھائی، کسی کے معاشرے، کوئی سوسائٹی ایسی تھی جیسے کہتے ہیں نا گیٹوز، سلمز، کوئی ایسی جگہ پہ بندہ بیچارہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ غلط کام ہے، وہ غلط کام میں اٹھا بیٹھا پلا بڑا، اس کا کیا قصور؟ تو ہم ایسی تمام گمراہیوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم مزید بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یہ جو آخر میں باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ پورے مضمون ہیں، یہ پورے سبجیکٹس ہیں قرآن کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اس پہ بات ہوگی۔ آخر میں آپ نے میری زبان سے آمین سنا، یہ آمین کیا ہے؟ آمین جو ہے نا، دیکھیں فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ثنا کی، حمد کی پہلے، اس کے بعد اپنا کیس کھولا، اپنے لیے دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں کے بعد ہم نے فطری طور پہ بنتا ہے کہ ہم کہیں یا باری تعالیٰ اس کو قبول کر، یہ ہے آمین، may it be accepted۔ اور اس کا دوسرا ایک مطلب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا افرمیٹو، کہ ہاں میں اس پر پورے ایمان یقین کے ساتھ اس پر آمین کہتا ہوں۔ تو اس پر آپ کی آمین سن کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں آمین کہی جاتی ہے تو امام، مأموم، فرشتے، اگر یہ تینوں کی آمین مل گئی تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں ذکر آیا کہ اتنی فضیلت ہے اس لفظ آمین کی، اور یہ اس جملے کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ایک سمجھیں ایسی چیز ہے کوئی اونچا پڑھے خاموش پڑھے۔ دیکھیں مسلمان دو طرح سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اونچی پڑھتے ہیں آمین، کچھ منہ میں پڑھتے ہیں۔ جس نے بھی پڑھنی آمین کوشش کریں آپ نماز میں جب بھی فاتحہ پڑھیں نا، آمین تب ضرور بولیں۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رسول اللہ نے پڑھ کے دکھایا، اس کے فضائل بتائے، بہت سارے فضائل ہیں، میں نے 2-3 اور بھی حدیثیں ہیں، میں نے مختصراً آپ کو 2-3 باتیں سمجھیں اکٹھی کر دی ہیں اس چھوٹے سے بیانیے میں۔ بس اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آمین جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے وہ آخری سیل کر دیا کسی سکرول کو، کوئی چیز اپنی دعا کے اوپر جو ہے نا مہر لگا دی، سیل کر دیا، اور اس سیل میں آپ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جب مہر لگ گئی نا تو فرشتوں نے بھی مہر لگا دی اور امام نے بھی مہر لگا دی، سب کی مہریں لگ گئیں تو انشاءاللہ کام اچھا ہی اچھا پھر آگے۔ تو یہ ہے اس میں معاملہ۔ تو یہ مختصر سا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ آگے جو ہے ابھی سورہ فاتحہ پہ مزید 1-2 اور آئیں گی باتیں، تو اس کے لیے آپ تیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔